اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے درک وجدانی چوں اختیار و استرار او خشم و استبار او سیری او ناہار بجائے حصت کہ زرد از سرخ بداں فرق کنند او خرد از بزرگ و تلخ از شیریں او مشک از سرگیں او درشت از نرم او سرد از گرم او سوزاں از شیر گرم او تر از خشک او لمس دیوار از لمس درخت پس منکر وجدانی منکر حس باشد او زیادہ کے وجدان از حس ظاہر ترست زیرا کہ حس را تواں بستن او منع کردن از احساس و بستن راہ او مدخل وجدانیات را ممکن نیست والعاقل تقفیہ الاشارہ، یعنی باطنی احساس جیسے کہ اختیار و استرار اور غصہ اور صبر کرنا اور پیٹ بھرنا اور بھوک حس کے قائم مقام ہے، جو کہ زرد کو سرخ سے اور چھوٹے کو بڑے سے اور کڑوے کو میٹھے سے اور مشک کو گوبر سے اور سخت کو نرم سے سرد کو گرم سے اور جلانے والے کو کنکنے سے اور تر کو خشک سے اور دیوار کے چھونے کو درخت کے چھونے سے فرق کرتی ہے، تو باطنی احساس کا منکر حس کا منکر ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ باطنی احساس حس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حس کو احساس کرنے سے باندھا اور روکا جا سکتا ہے، اور باطنی احساسات کے راستے اور مدخل کو بند کرنا ممکن نہیں ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ باطنی احساس حس کی جگہ ہے، اے چچا دونوں ایک گول میں جاتے ہیں، اسی پر بھلا بنتا ہے کر یا نہ کر، حکم دینا اور منع کرنا، اور بات میں واقعات یہ کہ کل یہ کروں گا یا وہ کروں گا۔ اے پیارے، یہ اختیار کی دلیل ہے، اور وہ شرمندگی جو تو نے بدی سے اٹھائی، اپنے اختیار سے تو ہدایت یاب بنا۔ سارا قرآن امر اور نہیں اور ڈراوا ہے۔ سنگ مرمر کو حکم کرنا کس نے دیکھا ہے؟ کوئی سمجھدار، کوئی عقل مند یہ کرتا ہے؟ ڈھیلے اور پتھر سے غصہ اور کینہ کرتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایسا کر یا ویسا؟ اے مردو اور عاجزو، تم نے کیوں نہ کیا؟ لکڑی اور پتھر کو عقل کب حکم دیتی ہے؟ چنگ بجانے والا چنگ کی تصویر کو کب بجاتا ہے کہ اے ہاتھ بندھے پاؤں ٹوٹے ہوئے غلام، تیری تھام اور نیزہ تھام اور جنگ کی جانب آ۔ وہ خالق جس نے ستارے اور آسمان بنایا، جاہلوں کا سا حکم دینا اور منع کرنا کب کرتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قدری جو بندے کو مختار مطلق قرار دیتا ہے وہ دلیل جیسی دقیق چیز کا منکر ہے، لہذا جبری قدری سے بے عقلی میں بڑھا ہوا ہے۔ انسان کا مختار ہونا بالکل حسی چیز ہے، اسی بنا پر وہ مکلف قرار دیا گیا ہے۔ علم وجدانی وہ علم جو وجدان کے ذریعے حاصل ہوا ہو۔ وجدان نفس اور اس کی باطنی قوتوں کو کہا جاتا ہے۔ مولانا کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ معلومات تو وہ ہیں جو بذریعہ وجدان انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ مجبور ہونا، مستر ہونا یا غصہ اور صبر کرنا، اور کچھ معلومات وہ ہیں جو بذریعہ حواس حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ کسی چیز کا چھوٹا بڑا ہونا یا کڑوا میٹھا ہونا وغیرہ۔ تو وجدانی معلومات ایسی ہی ہیں جیسا کہ وہ معلومات جو حواس کے ذریعے ہوتی ہیں، بلکہ وجدانیات محسوسات سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ محسوسات کا ذریعہ حواس ہیں، اور حواس انسان معطل کر سکتا ہے، لیکن وجدان کو معطل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جو شخص کسی وجدانی معلوم کا انکار کرے تو وہ محسوس
کے منکر کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ احمق ہے۔ تو اس لحاظ سے جبریہ فرقہ جو انسان کے اختیار کا منکر ہے، جو کہ ایک وجدانی چیز ہے، قدریہ فرقے سے زیادہ احمق ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ کل یہ کروں گا اختیار کی دلیل ہے۔ قرآن میں جس قدر اوامر اور نواہی ہیں وہ سب انسان کے اختیار کی بنیاد پر ہیں۔ پتھر ڈھیلا جن میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو نہ کوئی حکم ملتا ہے اور نہ ان کو کسی کام سے منع کرتا ہے۔ جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے ان کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ چنگ کی تصویر میں بجائے بجنے کا اختیار نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں بجاتا۔ جس غلام کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کو جنگ میں جا کر نیزہ بازی کا کوئی حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی جس کی حکمت سے ستارے اور آسمان بنا، اس سے یہ جلالانہ فعل کیسے صادر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مختار کو حکم دے یا منع کرے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا احتمال رفع کیا اور اس کو جاہل اور احمق اور بے وقوف کہہ دیا۔ قدر کے عقیدے میں عجز لازم نہیں آتا ہے، اور اگر آئے جہالت عجز سے بدتر ہے۔ مہربانی سے ترک مہمان سے کہتا ہے میرے دروازے کی جانب بغیر کتے اور گدڑی کے آ جا، خبردار فلانے دروازے سے ادب کے ساتھ اندر آ جا تاکہ میرا کتا تجھ سے ہونٹ اور دانت بند رکھے۔ تو اس کا الٹا کرتا ہے اور دروازے پر جاتا ہے، لا محالہ کتے کے زخم سے خستہ ہو جاتا ہے۔ وہ روش اختیار کر جو غلام اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کا کتا بردبار اور مہربان بن جائے۔ تو اپنے ساتھ کتا یا لومڑی لے جاتا ہے، ہر خیمے سے کتا بھڑک جاتا ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی کو اختیار نہ ہو تو تجھے مجرم پر غصہ کیوں آتا ہے؟ تو دشمن پر دانت کیوں پیستا ہے؟ تو اس کی عطا کیوں سمجھتا ہے؟ اگر گھر کی چھت کی کوئی کڑی ٹوٹ جائے، تجھ پر گرے، تجھے بہت زخمی کر دے، تجھے چھت کی لکڑی پر کوئی غصہ آتا ہے؟ تو کبھی اس سے کینہ کرنے میں مبتلا ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبری کا یہ خیال ہے کہ اگر نفس و شیطان کو مشیت خداوندی کے تابع نہ مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عجز اور مغلوبیت تسلیم کرنی پڑے گی، لیکن انسان کو مجبور قرار دے کر اس نے اللہ تعالیٰ کو جاہل اور احمق ٹھہرایا کہ اختیار کے نہ ہوتے ہوئے وہ امر نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان کو مختار مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کا عجز لازم نہیں آتا، اس لیے کہ بندے کا اختیار مشیت کے تابع ہے۔ اگر بالفرض لازم بھی آئے تو بندے کے غیر مختار ہونے کی صورت میں خدائی امر و نہی سے جو خدا کا جہل اور سفاہت لازم آتی ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ترک اور کتے اور آنے والے مہمان کی تشبیہ دے کر سمجھایا ہے کہ حضرت حق تعالی نے بندے کو ایسے راستے بتا دیے ہیں کہ شیطان کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بندہ ان راستوں کو اپنے اختیار سے چھوڑتا ہے تو شیطان کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں انسان پر نہ اللہ کی جانب سے جبر ہے، نہ شیطان کی جانب سے، اور نہ شیطان پر جبر ہے۔ شیطان اللہ کا ایک کتا ہے اور وہ ان کو سناتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو شیطان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ مہمان غلاموں کی طرح ترک کے خیمے میں آئے گا تو کتا اس کو نہ کاٹے گا۔ انسان غلط روی اختیار کر کے شیطان سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ جبریہ کے عقیدے کے مطابق
اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر خطاوار پر غصہ کیوں کرتا ہے؟ اگر چھت کی لکڑی سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اس کو غیر مختار سمجھ کر کبھی اس پر غصہ نہیں کرتا ہے۔ جس چیز میں اختیار نہیں ہے مگر اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو انسان کو کبھی غصہ نہیں آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ وہ میرے کیوں لگی اور میرا ہاتھ توڑ دیا، یا وہ مجھ پر کیوں گری اور گرا دیا، وہ میری جان کے دشمن اور مخالف تھی، قصداً میرے خون کے درپے ہوئی ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو کیوں پیٹتا ہے جبکہ تو بڑوں کو اختیار سے مبرہ سمجھتا ہے؟ جو شخص تیرا مال چراتا ہے تو کہتا ہے پکڑ لے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈال، اس کو قید کر لے۔ جو تیری بیوی کا قصد کرتا ہے اس پر تیرے لاکھوں غصے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اگر سیلاب آئے اور تیرا سامان بہا لے جائے، کوئی عقل سیلاب سے کیناوری کرتی ہے؟ اگر ہوا آئے اور تیری پگڑی اڑا لے جائے، تیرا دل ہوا پر کب غصہ کرتا ہے؟ تیرا غصہ کرنا اختیار کا بیان بنا جبکہ تو جبریوں کی طرح بہانہ نہ کر سکے۔ اگر اونٹ والا اونٹ کو مارتا ہے تو وہ اونٹ مارنے والے کا قصد کرتا ہے۔ اونٹ کا غصہ اس کی لاٹھی پر نہیں ہے تو اونٹ نے بھی مختار ہونے کا پتہ لگا لیا ہے۔ اسی طرح کتا اگر تو اس کے پتھر مارے تیرے اوپر حملہ کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ وہ اگر پتھر کو پکڑتا ہے تو تیرے اوپر غصے کی وجہ سے ہے، کیونکہ تو دور ہے اور وہ تجھ پر قابو نہیں پاتا ہے۔ حیوانی عقل نے جب اختیار کو سمجھ لیا، اے انسانی عقل شرم کر، تو اس جبر کی قائل نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبری انسان بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے پیٹتا ہے، وہی جبری انسان بڑوں کو اختیار سے منزہ سمجھتا ہے۔ جبری انسان کا جب مال چوری ہوتا ہے تو وہ ڈاکو کو پکڑواتا ہے۔ جبری انسان کی بیوی پر اگر کوئی بد نظر ڈالتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ چور کو اور اس بد نظر کو مختار سمجھتا ہے۔ پانی کے سیلاب اور ہوا پر اس جبری کو غصہ نہیں آتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں اختیار سے خالی ہیں۔ جبری کا دوسروں پر غصہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کو مختار سمجھتا ہے۔ اونٹ تک یہ سمجھتا ہے کہ لاٹھی میں اختیار اور ارادہ نہیں ہے، مارنے والے میں ہے، لہذا اس پر حملہ کرتا ہے۔ کتا بھی ڈھیلے پر غصہ نہیں کرتا، ڈھیلا مارنے والے پر غصہ کرتا ہے۔ اگر ڈھیلے پر اس کا غصہ ہے تو دراصل وہ مارنے والے پر غصہ ہے جو اس کی دوری کی وجہ سے ڈھیلے پر اتارتا ہے۔ جبکہ اونٹ اور کتا بھی انسان کو مختار سمجھتا ہے تو جبری کو اس عقیدے سے شرم کرنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے لیکن سحری کے لالچ میں وہ کھانے والا روشنی سے آنکھ بند کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی پوری فکر، اس کی پوری خواہش روٹی کھانے کی ہے۔ اندھیرے کی طرف منہ کر لیتا ہے کہ دن نہیں ہے۔ لالچ جب سورج کو چھپا دیتا ہے، کیا تعجب ہے اگر دلیل کی طرف پشت کر لے۔ یہ مثل سن لے، اس کے باوجود منکر نہ بن، امتحان کے وقت اپنے اختیار کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جبری کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سحری کھانے کے لالچ میں صبح صادق اور سورج سے منہ موڑ لے۔ انسان کی حرص سورج کو مخفی کر دیتی ہے، تو دلیل کو مخفی کر دینا تو سہل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت دزد کے باشہنہ گفت کے آنچا کردم تقدیر خدا بود او جواب شہنہ وہم در بیان تقریر اختیار خلق وہم بیان آن کا تقدیر و قضا سبب کنندہ اختیار است
او سلب کنندہ اختیار نیست، یعنی حکایت اس چور کی جس نے کوتوال سے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا خدائی تقدیر تھی، اور کوتوال کا جواب نیز مخلوق کے اختیار کو ثابت کرنے کے بیان میں نیز اس کا بیان کہ تقدیر اور قضا اختیار کو سبب بنانے والے ہیں اور اختیار کو سلب کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک چور نے کوتوال سے کہا، اے حاکم، جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کا حکم تھا۔ کوتوال نے کہا، میں بھی جو کر رہا ہوں اے میرے پیارے خدا کا حکم ہے۔ کسی دکان سے اگر کوئی شخص مولی لے جائے کہ اے عقل مند یہ خدا کے حکم سے ہے، 2-3 گھونسے اس کے سر پر مار کے اے نالائق خدا کا حکم ہے کہ اس جگہ واپس رکھ، اے بے وقوف، ایک ترکاری کے بارے میں جبکہ یہ عذر سبزی فروش کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس عذر پر بھروسہ کرتا ہے، سانپ اور اژدہے کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اپنے افعال کا اختیار حاصل ہے۔ تقدیر خداوندی انسانی اختیار کو فعل کا سبب بناتی ہے، اختیار کو سلب نہیں کرتی ہے۔ اس چور کو مار اور کہہ دے کہ یہ بھی خدا کی تقدیر سے ہے، مولی اس جگہ لا کر رکھ دے۔ جب سبزی فروش کے یہاں بھی عذر قبول نہیں ہے تو اس بھروسے پر گناہوں کا ارتکاب کس قدر حماقت ہے۔ گناہ جس کے نتیجے میں سانپ اور بچھو ڈسیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے بے وقوف کمینے، ایسے عذر سے تو نے جان اور مال اور بیوی کو قربان کر دیا، پھر تو ہر شخص تیری مونچھیں نوچے گا، عذر کرے گا، اپنے آپ کو مجبور ٹھہرائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا عذر تیرے لیے مناسب ہے تو مجھے سکھا دے اور فتویٰ دے دے، کیونکہ میری بھی سینکڑوں آرزوئیں اور خواہشیں ہیں، خوف اور ہیبت سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو مہربانی سے مجھے عذر کرنا سکھا دے۔ جو مجبور کیے ہاتھ اور پاؤں کھول دے۔ تو نے ایک پیشہ اختیار کیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ میں اختیار اور سمجھ رکھتا ہوں، ورنہ تو نے وہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ اے صاحب سب پیشوں میں سے جب نفس اور خواہش کی نوبت آتی ہے تجھ میں 20 مردوں کا اختیار آ جاتا ہے۔ جب دوست تجھ سے ایک رتی کا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے تو تیری جان میں لڑائی کا اختیار کشادہ ہو جاتا ہے۔ جب شکر اور نعمتوں کی باری آتی ہے تجھے اختیار نہیں ہے، تو پتھر سے کم ہے۔ تیرے لیے دوزخ کا بھی یہ عذر یقینی ہے کہ اس جلانے میں مجھے معذور سمجھ۔ اس دلیل سے تجھے کسی نے معذور نہ رکھا اور جلاد کے ہاتھ سے تجھے اس نے دور نہ رکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبر کے عقیدے کے مطابق تیرا سب کچھ لے کر عذر کیا جا سکتا ہے اور لینے والا اپنے آپ کو مجبور ظاہر کر کے بری ہو سکتا ہے۔ گناہ کے سلسلے میں اگر حکم حق کہہ کر عذر کیا جا سکتا ہے تو مجھے بھی یہ عذر سکھا دے۔ میرے دل میں بھی بہت سے گناہوں کی تمنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے میں نہیں کر سک رہا ہوں۔ تیری بڑی مہربانی ہوگی اور مجھ مجبور کو آزادی حاصل ہو جائے گی۔ انسان اپنے لیے کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ جبری انسان خواہش نفسانی کا ارادہ کرتا ہے تو 20 انسانوں کا اختیار اس میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کا ایک رتی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو لڑائی کا اختیار پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ جس وقت خدا کی اطاعت و عبادت کا معاملہ آتا ہے پھر جبری کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور اپنے آپ کو پتھر سے بھی زیادہ غیر مختار ظاہر کرتا ہے۔
جب جہنم کی آگ میں جلے گا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ میں جلانے میں مجبور ہوں۔ جبری کے اس عذر کو دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ سزا کے وقت جلاد کے ہاتھ سے اس عذر کی بنا پر نہ چھوٹ سکا، اور نہ دنیا کا نظم اسی انصاف سے قائم ہے کہ جبری کا عذر قبول نہ کیا جائے تو آخرت میں کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس منصف حاکم سے دنیا کا نظام منظم ہو گیا، اس عالم کا حال بھی تجھے معلوم ہو گیا۔ یہاں اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت ہم در جواب جبری، او اس بات اختیار و صحت امر و نہیں، او در بیان آن کا عذر جبری در ہیچ ملت، او دین مقبول نیست، او موجب خلاص نیست، از سزائے آن کار کے کردہ است، چنانچہ خلاص نیافت ابلیس، بداں کے گفت ربی بما اغویتنی والقلیل یذل علی الکثیر، یعنی نیز حکایت جبری کے جواب میں اور اختیار ثابت کرنے اور حکم دینے اور روکنے کی صحت کے بارے میں، اور اس بیان میں کہ جبری کا عذر کسی ملت اور دین میں مقبول نہیں ہے، اور اس کام کی سزا سے جو اس نے کیا ہے چھٹکارے کا سبب نہیں ہے، چنانچہ شیطان اس قول کی وجہ سے کہ خدا تو نے مجھے گمراہ کیا، چھٹکارا نہ پا سکا، اور تھوڑا بہت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک شخص درخت پر چڑھا، چوروں کی طرح بہت پھل جھاڑنے لگا۔ باغ والا آیا اور اس نے کہا، اے کمینے، خدا سے تیری شرم کہاں گئی؟ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے باغ سے خدا کا بندہ اگر کھجوریں کھا رہا ہے جو کہ اس کو خدا نے دی ہیں، جاہلوں کی طرح تو کیا ملامت کر رہا ہے؟ بے نیاز خدا کے دسترخوان پر بخل کر رہا ہے۔ اس نے کہا، اے غلام، رسی لے آ تاکہ میں اس بھلے کا جواب دوں۔ پھر اس وقت اس نے اس کو درخت سے کس کر باندھ دیا، اس کی کمر اور پنڈلی پر سخت لاٹھی مارنے لگا۔ اس نے کہا، آخر خدا سے شرم کر، تو اس بے قصور کو بری طرح سے مار رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے بھی اپنی گمراہی پر اپنے جبر کا عذر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میری گمراہی میری اختیاری نہیں ہے، لیکن اس کا عذر مقبول نہ ہوا۔ وہ شخص پھل جھاڑنے والے نے کہا کہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے چھوارے عطا کیے ہیں، تو جاہلوں کی طرح مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ تو خدائی دسترخوان پر بخل کرتا ہے۔ باغ والے نے اپنے نوکر کو بلایا کہ رسی لے آ، میں اس کا جواب اس کے دے دوں گا، اور رسی سے اس نے اس کو درخت سے باندھ کر مارنا شروع کر دیا۔ پھل چرانے والے نے کہا، تو خدا سے شرم کر، مجھ بے گناہ کو کیوں مارے ڈالتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی لاٹھی سے یہ اس کا بندہ دوسرے بندے کی کمر پر خوب مار رہا ہے۔ لاٹھی اللہ تعالیٰ کی، کمر اور پہلو اللہ تعالیٰ کا، میں اس کے آلے اور حکم کا غلام ہوں۔ اس نے کہا، اے خالص، میں نے جبر سے توبہ کی، اختیار ہے، اختیار ہے، اختیار۔ تیرے اختیار کو اس کے اختیار نے پیدا کیا، اس کا اختیار گرد کے نیچے کے سوار کی طرح ہے، اس کا اختیار ہمارے اختیار کو پیدا کرتا ہے۔ حکم کا مدار اختیار پر ہے، بے اختیار صورت پر حکومت کرنا قادر ہونے میں ہر مخلوق کو حاصل ہے، حتیٰ کہ وہ بے اختیار شکار کو کھینچ لے جاتا ہے۔
حتیٰ کہ زید کا کان پکڑ کر لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کاریگری بغیر کسی آلے کے اس کے اختیار کو اس کا پھانسا بنا دیتی ہے۔ زید کا اختیار اس کو قید کر دیتا ہے، وہ بغیر کتے اور جال کے شکار جیسا بن جاتا ہے، بڑھئی لکڑی پر حاکم بن جاتا ہے، مصور حسین کا حاکم بن جاتا ہے، لوہار لوہے پر حاکم ہے، معمار بھی اوزار پر حاکم ہے۔ عجب بات ہے کہ اس قدر اختیار اس اللہ تعالیٰ کے اختیار سے غلام کی طرح سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باغ والے نے کہا کہ لاٹھی بھی خدا کی ہے اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں، تیری کمر اور پہلو بھی خدا کا ہے، میں تجھے اللہ کے حکم سے مار رہا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس پر وہ جبری چور توبہ کرنے لگا اور بندے کے اختیار کا قائل ہو گیا۔ قدریہ کے عقیدے کے خلاف مولانا فرماتے ہیں کہ بندے کا اختیار بھی اختیار خداوندی کا عطا کردہ ہے، بندے کا اختیار ظاہر ہے اور حضرت حق تعالی کا اختیار پوشیدہ ہے۔ جبریہ کے عقیدے کے خلاف مولانا فرماتے ہیں کہ تمام احکام اور نواہی کا مدار اختیار پر ہے اور جو بندے کو حاصل ہے، اسی لیے امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا جبر ولا قدر ولكن امرها بین الامرین، یعنی نہ تو انسان مجبور ہے نہ مختار محض، بلکہ معاملہ بین بین ہے۔ بے اختیار پر تو ہر مخلوق حکمرانی کرتی ہے، لہذا اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے کہ وہ مختار بغیر کسی آلے کے خود اس کے اختیار کو اس کی کمند بنا دیتا ہے اور اس کو پھانس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے کہ وہ انسان کو خود اس کے اختیار سے بغیر کسی آلے کے شکار کر لیتا ہے۔ اگر غیر مختار بندوں پر اللہ کی حکومت ہو تو اس میں کوئی ندرت نہیں ہے، ندرت تو یہی ہے کہ بندہ مختار ہوتے ہوئے اس کے اختیار کا غلام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خصومت کی وجہ سے بے جان چیزوں پر تیری قدرت ان کے بے جان ہونے کی کب نفی کرتی ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی قدرت اختیارات پر اسی طرح اس سے اختیار کی تھی، اس سے اختیار کی نفی نہیں کرتی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اہل کمال کے طریقے پر قائل بن تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب جبر اور گمراہی کی نسبت نہ ہو۔ جبکہ تو نے کہا کہ میرا کفر اس کی منشا ہے، تو اپنی منشا کو بھی سمجھ لے کہ وہ ہے، کیونکہ تیری منشا کے بغیر خود تیرا کفر ہی نہیں ہے۔ بغیر منشا کے کفر کرنا متضاد بات کہنا ہے، عاجز کو حکم دینا برا اور ناپسند ہے، غصہ کرنا زیادہ برا ہے، خصوصاً رحیم پروردگار کی جانب سے۔ بیل اگر جوا نہیں لیتا ہے مارتے ہیں، بیل نہ اڑے تو وہ عاجز ہے۔ بیل اگر جو نہیں لیتا ہے مارتے ہیں، بیل نہ اڑے تو وہ عاجز ہے۔ بیکار معاملے میں جب بیل معذور نہ ہوا تو بیل والا کس وجہ سے معذور اور احمق ہے؟ جبکہ تو بیمار نہیں ہے سر کو نہ کس، تجھے اختیار ہے مذاق نہ اڑا، کوشش کر تاکہ خدائی جام سے تو تازگی حاصل کر لے، پھر تو بے خود اور بے اختیار ہو جائے گا۔ جب اس شراب کو پورا اختیار ہوگا تو مدہوش کی طرح بالکل معذور ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو چیز ماہیت کے لوازم میں سے ہے وہ ماہیت سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کا بے اختیار ہونا اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے، اسی طرح انسان کا با اختیار ہونا
اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے۔ انسان کی جمادات پر قدرت جمادات کے بے اختیار ہونے کو سلب نہیں کرتی ہے، اسی طرح اللہ کا اختیار اور قدرت انسان کے اختیار کو فنا نہیں کرتا ہے۔ انسانی افعال میں انسان کی مشیت اور ارادے کو بھی دخل ہے جو مشیت خداوندی کے تابع ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں جانتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اگر تم ایسا نہ ہوگے تو اللہ تعالی کی طرف سے جبر اور گمراہ کرنے کی نسبت ہو جائے گی۔ جب جبری انسان یہ کہتا ہے کہ میرا کفر کرنا اللہ کی مشیت سے ہے تو کفر کرنے کا اس نے اقرار کیا، اور کفر وہ ہے جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کرے، تو گویا اس جبری نے اپنے اختیار کا اقرار کر لیا۔ اپنے ارادے اور اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، بلا اختیار کے انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ تو انسان اپنے کفر کا اقرار کرے اور پھر یہ اختیار نہ مانے، یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ عاجز کو حکم دینا بری بات ہے، خدا اس سے منزہ ہے۔ بیل کو جو کھینچنے کا اختیار حاصل ہے، جو نہ کھینچنے پر پٹتا ہے، نہ اڑنے پر اس کو کوئی نہیں مارتا۔ لغو کام میں جب بیل کو معذور نہیں سمجھا جاتا ہے تو اس کے مالک کو کیسے معذور سمجھا جا سکتا ہے؟ جبری معذور ہے، وہ غلط طریقے پر عذر کرتا ہے۔ ہاں، انسان جب مجاہدوں کے ذریعے فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر بے شک وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ وحدت کی شراب پی کر مست ہو جاتا ہے تو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو جو کچھ کہے گا وہ شراب کا کہا ہوا ہوگا، تو جو کچھ جھاڑے گا اس کا جھاڑا ہوا ہوگا۔ وہ مست انصاف اور ثواب کے علاوہ کب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس نے خدائی جام سے شراب پی لی ہے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہہ دیا ٹھہر جا، مست کو ہاتھ اور پاؤں کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں اس خدا کی شراب و محبت ہے۔ ظاہری ہاتھ سایہ ہے اور کھوٹا ہے، جب اس کی جام کی شراب سر میں بھر جاتی ہے دل کے گھر کو پوری طرح گھیر لیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شراب معرفت کا مست غلط کام نہیں کرتا ہے۔ فرعون کے جادوگر شراب معرفت کے مست ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جادوگروں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اصل ہاتھ پاؤں شراب معرفت ہے، یہ جسمانی ہاتھ پاؤں بے حقیقت ہیں۔ جب شراب معرفت دماغ کو چڑھتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے۔ جو اللہ نے چاہا ہوا اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل مشیت خداوندی اور رضا دراصل رضائے خداوندی ہی ہے۔ دوسروں کی ناراضی سے انسان کو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معنی ماشاء اللہ کانا، یعنی خواست اوست و رضا رضائے او از خشم و رد دیگراں دل تنگ نباشید کانا۔ اگرچہ لفظ ماضی ست لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد کہ لیس عند ربنا صباح ولا مساء، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا کے معنی یعنی مشیت اسی کی مشیت ہے اور رضامندی اسی کی رضامندی ہے۔ تم دوسروں کو غصہ اور رد سے رنجیدہ نہ ہو۔ لفظ کانا اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اللہ کے فعل میں ماضی اور مستقبل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پروردگار کے یہاں صبح اور شام نہیں ہوتی ہے
بندے کا یہ کہنا جو خدا نے چاہا وہ ہوا، اس لیے نہیں ہے کہ تو اس میں کاہل بنے، بلکہ اخلاص اور کوشش پر برانگیختہ کرتا ہے کہ تو اس دربار میں زیادہ مستعد بنے۔ اگر وہ کہہ دیں اے جوان مرد تو جو چاہے کام، تیرا ہی کام ہے منشا کے مطابق۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے یہ بتایا تھا کہ بندے کے فعل میں اس کی مشیت کا دخل ہے، بظاہر ما شاء اللہ کانا، یعنی جو اللہ نے چاہا ہوا، اس کے مخالف ہوتا ہے، لہذا مولانا اس کے معنی سمجھاتے ہیں۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر کام تیری منشا کے مطابق ہو جائے گا تو اس وقت انسان خدا کی اطاعت اور بندگی میں سستی کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت تو کاہلی برتے جائز ہوگا، کیونکہ جو تو چاہے گا اور جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ جب وہ کہیں جو اللہ نے چاہا ہوا، ہمیشہ اور مطلقاً اس کا حکم ہے، تو پھر کیوں 100 افسانوں کے برابر اس کے گھاٹ میں غلاموں کی طرح اس کے گرد چکر نہ کاٹے گا؟ اگر کہہ دیں کہ وزیر جو چاہے پکڑ دھکڑ میں وہ منشا کا مالک ہے، تو 100 انسانوں کی طاقت سے اس کے گرد چکر کاٹے گا تاکہ وہ تیرے سر پر احسان اور سخاوت بہا دے، یا تو وزیر اور اس کے محل سے بھاگے گا، یہ اس کی مدد اور جستجو نہ ہوگی۔ تو اس بات سے الٹا کاہل بنا، تو الٹی سمجھ اور رائے والا ثابت ہو جا۔ خبردار، حکم فلاں خواجہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ یعنی اس کے سوا کے ساتھ نہ بیٹھ، خواجہ کے گرد چکر کاٹ، جبکہ حکم اس کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ دشمن کو مارے گا، دوست کی جان چھڑا دے گا، جو وہ چاہے گا وہ یقیناً تو حاصل کر لے گا۔ بےہودہ روی نہ کر، اس کا دربار منتخب کر لے، نہ کہ چونکہ وہ حاکم ہے اس کے گرد چکر نہ کاٹ، تاکہ تو سیاہ اعمال نامہ والا، زرد چہرے والا بنے۔ چونکہ حاکم وہی ہے، اس کی پکڑ اور بس، اس کی خبر کے لیے حکم اور قدرت نہیں ہے۔ وہ تعویل صحیح ہے جو تجھے سرگرم کر دے، تجھے پر امید اور چست اور با حیا بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب یہ کہا گیا کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو انسان اس کے دربار کے چکر کاٹتا ہے۔ اگر شاہی یہ اعلان ہو جائے کہ ہر معاملے میں وزیر خود مختار ہے، تو تمام انسان اس کے گھر کا چکر کاٹیں گے، اس کے محل سے گریز کرنا، اس کی مدد کی طلب نہ ہوگی۔ جبری نے اس کا الٹا مطلب سمجھا اور عبادت میں سست پڑ گیا۔ اگر یہ اعلان ہو کہ فلاں سردار کا حکم چلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی صحبت اختیار کر، اس کے چکر کاٹ کہ وہ تجھے دشمن سے بچا لے گا، جو وہ چاہے گا تجھے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ حاکم ہے لہٰذا اس کے قریب نہ جا۔ قرآن و حدیث کے وہ معنی معتبر ہیں جو بندے کو سرگرم عمل بنائیں۔ اگر وہ معنی مست اور کاہل بناتے ہیں تو وہ تحریف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر تجھے مست بنائے، سست بنائے، یہ حقیقت سمجھ لے، وہ تحریف ہے، تعویل نہیں ہے۔ یہ سرگرم کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ مایوسوں کی دستگیری کرے۔ قرآن کے معانی قرآن سے دریافت کر اور بس، اور اس شخص سے جس نے ہوس کو پھونک دیا ہے، جو قرآن کے سامنے قربان اور فرما بردار بن گیا ہو، حتیٰ کہ اس کی روح بعینہ قرآن بن گئی ہو، جو تیل پھول پر بالکل فدا ہو گیا ہے۔ اب تو خواہ تیل کو سونگ یا پھول کو، اگر تو نہیں سمجھتا ہے اس کا مصداق تلاش کر لے تاکہ تیرے دل پر اس کا ظاہر چمک اٹھے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ماشاء اللہ کانا سرگرم عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے تو آیت کی تفسیر دوسری آیت کی روشنی میں ہونی چاہیے، یا اس عالم سے اگر لی جائے جس نے ہوا و ہوس کو جلا ڈالا ہو، وہ عالم قرآن پر قربان ہو گیا ہو اور اس کی روح مجسم قرآن بن گئی ہو۔ اب اس عالم اور قرآن میں وہی نسبت ہوگی جو پھول کے روغن اور پھول میں ہے کہ دونوں کو سونگنا یکساں ہے۔ اگر سرگرم عمل کرنے والے معنی تجھ پر ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو ان کو تلاش کر۔ یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث میں ہے جفت القلم بما ہوا کائن، یعنی قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے ہر اس چیز کو جو ہونے والی ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا، پھر عمل کس بات کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اس چیز کی سہولت دے دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ سعادت اور جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے سعادت اور جنت کے اعمال سرزد ہوں گے، اور اگر وہ شقاوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے شقاوت اور جہنم کے اعمال سرزد ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قلم نے سعید کی سعادت اور شقی کی شقاوت لکھ دی ہے، اس طریقے پر کہ یہ اعمال سعادت کے اعمال ہیں اور یہ اعمال شقاوت کے اعمال ہیں۔ قلم کے لکھنے کے معنی یہ ہے کہ ہر کام کی تاثیر اس کے مناسبت سے تحریر کر دی ہے۔ قلم نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر تو کجی اختیار کرے گا تو نتیجہ کجی ہوگا، اور سچائی اختیار کرے گا تو اس سے سعادت پیدا ہوگی۔ قلم نے لکھ دیا ہے ظلم کا نتیجہ بدبختی ہے، عدل کا نتیجہ راحت ہے، چوری کا نتیجہ ہاتھ کٹنا ہے، شراب پینے کا اثر مستی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہاں اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وَهَمْ چنی قد جف القلم وكتب ألا يستوي الطاعة والمعصية ولا يستوي الأمانة والسرقة جف القلم عن ألا يستوي الشكر والكفران جف القلم إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ یعنی اور اسی طرح اس کی تعویل ہے کہ قلم تقدیر خشک ہو چکا ہے اور اس نے لکھ دیا ہے کہ اطاعت اور نافرمانی برابر نہیں ہے، اور نہ امانت اور چوری یکساں ہے۔ قلم خشک ہو گیا ہے کہ شکر اور کفر برابر نہیں ہے۔ قلم خشک ہو گیا ہے، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح بے شک قلم خشک ہو گیا ہے کی تعویل اہم کام کی مشغولیت پر برانگیختہ کرنے والی ہے۔ قلم نے لکھ دیا کہ ہر کام کی تاثیر اور جزا اس کے مناسب ہے۔ تو ٹیڑھا چلے گا تو تجھ میں کجی آئے گی، لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ تو سیدھا پن اختیار کرے گا، تیرے لیے نیک بختی پیدا ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ظلم کرے گا تو بدبخت سے لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ تو انصاف کرے گا پھل کھائے گا، قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ جب چوری کرے گا ہاتھ کٹا، قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ شراب پی کر مست ہو گیا، قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ تو جائز سمجھتا ہے مناسب ہوگا کہ اللہ تعالی ازلی حکم کی وجہ سے معزول کی طرح ہو جائے کہ معاملہ میرے قابو سے باہر ہو گیا، میرے سامنے اتنا نہ آ،
اتنی عاجزی نہ کر، بلکہ معنی یہ ہے کہ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے، میرے سامنے انصاف اور ظلم یکساں نہیں ہے، میں نے خیر و شر میں فرق رکھا ہے، میں نے برے اور بدتر میں فرق رکھا ہے۔ اگر تجھ میں ادب کی ایک ذرہ بڑھوتری ہو، دوست سے خدا کا فضل جانتا ہے، اس ذرے کی بقدر تجھے زیادہ دے گا، وہ ذرہ پہاڑ کی طرح رونما ہوگا، وہ بادشاہ کے اس کے تخت کے روبرو، امانت دار اور ظالم میں فرق نہ ہو۔ وہ شخص جو اس کے جواب سے لرز رہا ہو اور وہ شخص جو اس کی بڑائی پر طعنہ زن ہو، وہ دونوں میں فرق نہ کرے، اس کے نزدیک دونوں یکساں ہوں۔ وہ بادشاہ نہ ہوگا، اس کے سر پر کالی مٹی ہو، اگر تیری کوشش میں ایک ذرہ بڑھے، وہ خدا کی ترازو میں تولا جائے گا۔ ان بادشاہوں کے سامنے تو ہمیشہ مصیبت بھرتا ہے، وہ غداری اور نور قلب سے غافل ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر جف القلم کے یہ معنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ازل میں لکھ دیا ہے اور اب اس کی قدرت کے تحت کچھ نہیں ہے، تو گویا اب خدائی سے معزول ہو گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے بندے، اب تو میرے پاس نہ آ، اب کام میرے قابو سے باہر ہے۔ جف القلم کے صحیح معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے کہ انصاف اور ظلم یکساں نہیں ہے، اور یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خیر اور شر میں، بد اور بدتر میں فرق کر دیا ہے۔ اگر تجھ میں تیرے دوست کی اعتبار سے ایک ذرہ بھی نیکی زیادہ ہے تو اس کو خدا جانتا ہے، اور وہ ذرے کا بدلہ دے گا جو پہاڑ جیسا ہوگا۔ جس بادشاہ کے دربار میں امین اور ظالم میں فرق نہ ہو، یا وہ شخص جو اس کے خوف سے لرزتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی بڑائی پر طعنہ زنی کرتا ہے، اس کے دربار میں یکساں ہو، تو ایسے بادشاہ کے سر پر خاک۔ حقیقی خدا تو وہی ہے جس کو ترازو میں ایک ایک ذرہ تولا جائے۔ یہ تو دنیاوی بادشاہوں کا طور طریقہ ہے کہ تو تمام عمر اطاعت کرتا ہے اور ایک چغل خوری تیری ساری بھلائی برباد کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس چغل خور کی بات جو تجھے برا کہتا ہے، وہ تیری سالوں کی خدمت کو ضائع کرا دیتا ہے۔ اس بادشاہ کے سامنے جو کہ سمیع و بصیر ہے، چغل خوروں کی بات نہیں ٹھہرتی ہے۔ سب چغل خور اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں اور رکاوٹ میں اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے بہت ظلم بیان کرتے ہیں کہ جا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے، وفاداری نہ کر۔ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے کہ یہ معنی کب ہو سکتے ہیں کہ ظلم وفاداری کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ظلم کے لیے بدلہ ظلم ہے۔ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے اور وفا کے لیے بدلہ وفا ہے۔ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے، معافی ہوگی، لیکن امید کی وہ شان و شوکت کہاں ہے کہ بندہ پرہیزگاری کی وجہ سے سرخ رو ہو۔ چور کو اگر معاف کیا جاتا ہے تو جان بچا لیتا ہے، وزیر اور خزانے کا خزانچی کب بنتا ہے؟ اے امین الدین، اللہ والے آجا، کیونکہ امانت کی وجہ سے تاج اور جھنڈا رونما ہوا ہے۔ شہزادہ اگر بادشاہ کا خائن بن جائے، اس کی وجہ سے اس کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ اگر ہندوستانی غلام وفا برتے، نصیبہ اس کے لیے زندہ بار کا اعلان کر دے۔ غلام کیا ہے اگر وہ دروازے پر کتا وفادار ہے، آقا کے دل میں اس کی جانب سے سینکڑوں رضامندیاں ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دانا و بینا خدا کے دربار میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چغل خوری کر سکے۔ وہاں سے چغل خور شیطان وغیرہ مایوس ہو کر ہمارے پاس آ کر ہمیں بہکاتے اور شاہ کا ظلم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہے، اب اس کے ساتھ وفاداری کیوں کرتے ہو؟ یہ چغل خور شیطان کا جواب ہے کہ جف القلم کے یہ معنی نہیں ہے کہ جفا اور وفا یکساں ہے، وفاداری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جفا کا بدلہ جفا ہے اور وفا کا بدلہ وفا ہے۔ شبہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا تو پھر طاعت اور نافرمانی کیسے ہو گئی؟ مولانا نے جواب دیا ہے کہ معافی تو ہو جائے گی لیکن وہ انعامات حاصل نہ ہوں گے جو نیکوکاروں کو ملیں گے۔ چور کی معافی کا یہی طالب ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ گئی لیکن اس کو وزیر اور خزانچی کا توبہ تو حاصل نہیں ہوا۔ شیخ حسام الدین باہر وہ مجتہد جو شریعت کا امین یا مولانا کے دور کا ایک وزیر ہے، اس سے مراد امین الدین ہے۔ اگر بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کا خائن ہو تو وہ گردن زدنی ہے، اور اگر معمولی غلام وفاداری کرتا ہے تو اس کا نصیبہ اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ غلام تو درکنار، کتا بھی وفاداری کرتا ہے تو آقا کے دل میں اس کے لیے سینکڑوں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وفا کی وجہ سے جب کتے کی تھوتھڑی چومتا ہے، اگر وہ شیر ہو تو اس کو کس قدر کامیابی عنایت کرے گا، سوائے اس چور کے جو خدمتیں کرے، اس کی سچائی ظلم کی جڑ اکھاڑ دے، جیسا کہ ڈاکو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سچائی کی بازی لگائی، کیونکہ 10 انسانوں کی طاقت سے تیری جانب دوڑے، اور جس طرح کے جادوگروں نے فرعون کا منہ کالا کر دیا صبر اور وفاداری سے، قصور اور بدلے میں ہاتھ پاؤں دے دیے، وہ 100 سال کی عبادت سے کب ہوتا ہے؟ تو جس نے 50 سال عبادت کی ہے ایسی سچائی کب حاصل کی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وفاداری اگر کتا بھی کرتا ہے تو آقا اس کا منہ چومتا ہے، اور اگر شیر وفاداری کرے تو پھر اس کی کامیابی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ پہلے فرمایا تھا کہ چور کو معاف تو کر دیا جائے گا لیکن اس کو اونچے مقامات حاصل نہ ہوں گے، اب اس سے استثناء کرتے ہیں اس لیے کہ بعض ڈاکو لوگوں کو بڑے مقامات حاصل ہو گئے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، پھر تائب ہوئے اور اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا۔ اسی طرح فرعون کے جادوگر توبہ کے بعد کامل بنے، یعنی فرعون کو روسیاہ کیا، اللہ کی محبت میں ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ یہ مقام 100 سالہ عبادت سے بھی مشکل حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا 50 سال عبادت کرتا ہے لیکن ان ساحروں کی سی سچائی اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔